قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گوڑے یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گوڑے یار کو، گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے، اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں، اللہ اکبر، کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی؟ اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی، پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی، الفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی، اللہ اکبر۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے، اور جو داروغہ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ کس بات پہ؟ تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری، اللہ فادخلوها خالدین، اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی، دنیا پر گو مشکلات اس نے سہی، لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی، حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا، جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی، حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے، اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دی۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں
اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں، دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں، لیکن کل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے، اللہ اکبر، کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، بھولے نہ، اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور اس کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقوی ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ